بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ایک اہم واقعے کا موجودہ حالات کے تناظر میں مطالعہ کیا جائے کہ جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی گئی تو اس وقت مدینہ کے اندر بہت پریشانی کا منظر تھا۔ کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والدین کے گھر چلی گئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں اور بہت روتی رہیں۔ ان سارے حالات کے اندر جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو اور آپ کے اضطراب کو دیکھ کر مزید پریشان ہو جاتے تھے، تو اس وقت اتنے بڑے شر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو نصیحت فرمائی، لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم۔ اس معاملے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ ان حالات میں اگرچہ معاشی تنگی ہے، اگرچہ گھروں کے اندر لوگ محصور ہیں، اسکول بند ہیں، تعلیم کا سلسلہ منقطع ہے، ان ساری تنگیوں کے اندر ہمیں اس کو اللہ کا عذاب نہیں قرار دینا چاہیے۔ اللہ کے عذاب کا فیصلہ یہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے عذاب ہوگا، بلکہ ہمیں بطور مسلمان یہ یقین رکھنا چاہیے بل ہوا خیر لکم، کہ اللہ تعالیٰ اس شر میں سے بھی ہمارے لیے خیر نکالے گا۔ یہ جو ظاہری طور پر ہمیں شر نظر آ رہا ہے، اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ خیر نکالنے پر قادر ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اور وہ ضرور اس میں سے ہم مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی خیر ضرور نکالے گا۔ دوسری اہم بات اسی واقعہ سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو کچھ مسلمان بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے۔ تو مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے اور کچھ باتیں کہیں وہ بھی کر بیٹھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معاملہ ختم ہونے کے بعد پتہ لگا کہ میں اس پر خرچ کرتا ہوں اور میں اس کو دیتا ہوں، اور اس کے باوجود اس نے میری بیٹی پر لگنے والی تہمت کے اندر اپنے آپ کو شریک بنا لیا ہے، اور کسی معاشرے کے اندر ایک معزز ترین شخص کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ کوئی شخص اٹھ کر یہ کہہ دے کہ اس کی بیٹی نے غلط کام کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر وہ شخص کون؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ہیں اور امت میں سب سے افضل ہیں، اور پھر وہ شخص جس نے بات کی ہے، جس کی زبان سے کچھ کلمات نکلے ہیں، اس نے اس شخص کے بارے میں بات کی ہے جو اس پر خرچ کرتا ہے، جو اس کو دیتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم میں آج کے بعد مصطح پر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، درگزر کر دو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے ہم سب اللہ سے رحمتوں کا سوال کر رہے ہیں، ہم سب درود کثرت سے پڑھ رہے ہیں، ہم سب استغفار کثرت سے کر رہے ہیں، ہم سب تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم سب نے اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ آیت بھی یاد رکھنی چاہیے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ کی بخشش بندوں کی بخشش کے ساتھ مرتبط ہے۔ میں اللہ کے بندوں کو معاف کروں گا تو میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، میرا دل اللہ کے بندوں کے بارے میں صاف ہوگا تو اللہ میرے اعمال نامے کو صاف کر دے گا۔ میں اپنے اعمال نامے کی سیاہیاں اور اپنے اعمال نامے کے اندر سے گناہوں کو ختم کروانا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے دل کے اندر مسلمان بھائیوں کے لیے جو سیاہیاں اور قدورتیں اور عداوتیں اور بغض اور دشمنی ہے اس کو نکالنا ہوگا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ہم سب اللہ سے معافیاں تو مانگ رہے ہیں، ذرا یہ بھی یاد رکھیے اللہ کے بندوں کو معاف کیجئے، اللہ آسمانوں سے رحمتوں اور بخششوں کا اعلان فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی انسانوں کی بستیوں پر رحمت نازل فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
فاعف عني